اسلام آباد میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر پہنچا جائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوا لیے جائیں۔ خاص طور پہ جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، یہاں پر جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور اگر سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات منوانے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس دوران اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور اس سیکیورٹی کو مینیج کرنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، ایف سی یہاں پر تعینات کی جاتی ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر طلب کر لی جاتی ہے، اور بہت دفعہ تو ایسے دیکھا ہے کہ یہاں پر پاک فوج کے دستے بھی باقاعدہ طور پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو قوم کا کروڑوں روپے کا جو خرچہ ہے، اربوں روپے کا خرچہ ہے، وہ ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن معاملات ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس دوران جو سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے وہ 2023 اور 2024 کے دوران ہوا ہے کہ 74 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے، جس میں کنٹینرز کا کرایہ ادا کیا گیا، جس میں نفری کی یونیفارم، ان کی نقل و حرکت، ان کے باقی جو اینٹی رائٹس فورس کے جو کٹس تھی اس کے حوالے سے، اور آنسو گیس کی خریداری کے حوالے سے یہ تمام پیسے خرچ کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی رہائش اور کھانے کے اوپر بھی جو خرچہ آیا ہے وہ تمام تر چیزیں بھی انہی پیسوں سے آئی ہیں۔ تو آج یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور ڈسکشن کے بعد گزشتہ 5 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے، جس کے مطابق سب سے پہلے 2019-20 میں 15 کروڑ 77 لاکھ 61 ہزار روپے کے اخراجات جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اہلکاروں کی نقل و حمل اور دیگر اقدامات پر 2019 میں 10 کروڑ 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جبکہ ان کو کھانا فراہم کرنے کے لیے 5 کروڑ 22 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ جبکہ اگر ہم 2020 کی بات کرتے ہیں تو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے 9 کروڑ 61 لاکھ کے اخراجات آئے، جس میں اہلکاروں کی موومنٹ کے اوپر 6 کروڑ 78 لاکھ روپے، جبکہ کھانے کے اوپر 2 کروڑ 82 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ 2021 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم نے جب اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، اور خاص طور پہ عمران خان کی حکومت تھی، تو اس احتجاج کو روکنے کے لیے ٹیئر گیس خریدنے کے لیے، اینٹی رائٹس کٹ خریدنے کے لیے تقریباً 27 کروڑ 79 لاکھ روپے سے زائد جو ہے وہ خرچ کیے گئے، جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ روپے صرف اور صرف ربڑ کی گولیوں کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2022 میں نفری کی نقل و حرکت کے اوپر 17 کروڑ 82 لاکھ روپے کے اخراجات آئے، جبکہ ان تمام لوگوں کے کھانے کے حوالے سے 3 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات آئے۔ 2023 میں جب پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے باعث یہاں پر شہر کو کنٹینر سٹی بنایا گیا تھا، تو ان تمام تر دنوں کے حوالے سے 72 کروڑ 40 لاکھ روپے کے اخراجات آئے، اور ان تمام کے اوپر 53 کروڑ روپے صرف اور صرف کنٹینرز لگانے اور جو گاڑیوں کی نقل و حرکت تھی اس کے اوپر خرچ کیے گئے۔ نفری کو کھانا کھلانے کے حوالے سے 18 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جس میں سندھ حکومت کی طرف سے بھی پولیس یہاں پر بھیجی گئی تھی۔ 2024 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث 10 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات آئے، جس میں 6 کروڑ روپے جو تمام تر موومنٹ تھی اس کے اوپر خرچ کیے گئے تھے، جبکہ 4 کروڑ روپے ان تمام لوگوں کے کھانے کے حوالے سے یہاں پر خرچ کیے گئے تھے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کو جب بھی کوئی احتجاج آتا ہے فوری طور پر مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے، اسلام آبادیوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر شدید قسم کی شیلنگ ہوتی ہے، ربڑ کی گولیاں یہاں پر چلائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام آباد کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ہم امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں ہونے دیتے، لیکن ہوتا سب کچھ اس سے الٹ ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جو کنٹینرز یہ بڑے شوق سے لگاتے ہیں وہ تمام تر کنٹینرز بھی یہاں سے گرا دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام تر احتجاجی ہوتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر آگے پڑاؤ ڈالتے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ کو اپنے حساب سے یہاں پر کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ تو پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے تمام تر اخراجات کیے جاتے ہیں، ان کا کسی قسم کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اپنے کمیشن کے چکر میں یہاں پر کنٹینرز لگا کر شہریوں کی زندگی جیرن الگ سے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے اس کے اندر نہیں ملتا، اور اربوں روپے کروڑوں روپے یہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں جی کہ ہم اسلام آباد کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔